168 نمبر کی آیت 168 یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ہم نے جو حلال روزی آپ کے لیے پیدا کیے ان میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے کہنے پر نہ چلو، یعنی حرام کی تلاش میں پڑنا شیطان کی اتباع ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 5ویں رکوع میں 29 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، سوال ایمان والوں سے بے ایمانوں سے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا، آیت نہیں یاد آ رہی ہے، مطلب آیت کریمہ کا ہے یہ ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسروں کے مال دھوکہ بازی سے نہ کھاؤ، بنا بنا کے نہ کھاؤ، پھسلا پھسلا کے نہ کھاؤ، ایمان والے ہو تو نہ کھاؤ، بے ایمان ہو تو کھاؤ، سمجھا؟ ایمان والے ہو تو نہ کھاؤ۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع میں 172 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون، اے ایمان والو اگر اللہ کے سچے بندے ہو تو حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکرانہ ادا کرو۔ یہ حلال روزی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت وہ فرماتا ہے۔ تو بھلے اور برے یہ دونوں کی جوڑ ہے۔ ایک بزرگان دین کسی پانی کے دجلے پر تشریف فرما تھے اور پانی بہتا ہوا جا رہا تھا، اس میں بچھو ڈوبتا ہوا جا رہا تھا، بچھو۔ تو اس کو احساس ہوا کہ اگر میں ڈوبتا ہوتا تو مجھے بھی تکلیف ہوتی، یہ خوشی کا جانور ہے تو تکلیف ہو رہی ہوگی، بہرحال اس کو نکالنا چاہیے۔ تو آپ نے ہاتھ ڈال کر بچھو کو اوپر اٹھایا، اس نے ڈنک مار دیا، پھر ہاتھ سے گر گیا، پھر ڈوبنے لگا۔ اس کو احساس ہوا کہ یہ نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا ہوں، پھر اٹھایا، پھر ڈنک مار دیا، پھر گر گیا، پھر ڈوبنے لگا۔ مگر اس کی شرافت نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس کو ڈوبتا ہوا جانے۔ اس نے تیسری دفعہ ہاتھ ڈال کے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا خشکی پر۔ اب 2 مرتبہ ڈنک مار چکا تھا، درد ہونے لگا۔ تو جو مریض ساتھ میں تھے انہوں نے کہا حضرت ایسا کائے کو نکالتے، ڈوبنے دیتے، مرنے دیتے، جانے دیتے، ہوا جاتا مرتا، موجی جانور ہے، ڈنک مارتا ہے، آپ جانتے ہیں، پھر کائے کو اس کو ایسا نکالا؟ تو جواب سنیے کتنا اچھا جواب دیا، کہا کہ بھائی بات ایسی تھی کہ وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، میں اپنی عادت سے مجبور تھا۔ تو جو برے آدمی ہوتے ہیں ان سے بھلائی کی امید ہی نہیں ہوتی، اور جو بھلے ہوتے ہیں ان سے برائی کی امید نہیں ہوتی، مگر دونوں اچھے ہیں۔ اگر بھلے نہ ہوتے تو بروں کا پتہ نہ چلتا، اور برے نہ ہوتا تو بھلوں کی قدر نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے جو بنایا سب ٹھیک بنایا ہے۔ اب ان دونوں کی جوڑ آپ کے سامنے کی جائے گی اور قرآن کریم کی بارش انشاءاللہ برسائی جائے گی، قرآن سے ہی فیصلہ ہوگا، سمجھا؟